जब भी वीनस अच्छे एंगल पर होगा एरीज के लिए वो दौर मटीरियल या मादी फवायद का होगा। वीनस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इसके कुछ जनरल एडवांटेजेस हैं और कुछ स्पेशल एडवांटेजेस हैं एरीज के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 12 जनवरी से 18 जनवरी तक के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ। सोलर सिस्टम में होने वाली तब्दीलियाँ कई तरह से आपकी ज़िंदगी में नई जिद्दत पैदा करती हैं। इंसान इस बात को समझ चुका है कि आसमान पर होने वाली तब्दीलियाँ, जैसे सूरज का तुलू होना, जैसे दोपहर सामने आना, जैसे शाम का सामने आना, ये सब ह्यूमन मूड्स पर, ह्यूमन डिसीजंस या ह्यूमन इमोशंस पर अपना असर छोड़ते हैं। कुछ चीज़ें तो जनरल सा असर छोड़ती हैं, जैसे रोशनी का तेज़ हो जाना सुबह के वक़्त, दोपहर के वक़्त बहुत तेज़ हो जाना, शाम के वक़्त कम हो जाना और रात के वक़्त ख़त्म हो जाना। ये एक जनरल सा इम्पैक्ट है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक ये आपकी उम्र की मैच्योरिटी भी तय करती हैं। यही तब्दीलियाँ आपके एक्सपीरियंसेस को भी बिलीव्स लेवल तक ले जाती हैं और यही तब्दीलियाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस या डर का ख़ात्मा भी पैदा करती हैं। जब आप एक चीज़ को रूटीन में होता हुआ देख लेते हैं बार बार, साल हर साल, तो आपके अंदर ठहराव पैदा हो जाता है। एंड इन तब्दीलियों में कुछ चीज़ें तो कोई भी इंसान अपनी आँखों से या अपनी महसूसात से, अपनी हिस्स होती है, सेंसेस, उसी से प्रेडिक्ट कर लेता है या महसूस कर लेता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस या एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। आज इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको वीनस की एक नई पोजीशन, जो कि इसी हफ्ते 17 जनवरी को सामने आएगी, उससे मुतल्लिक आगाही देना है। वीनस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इसके कुछ जनरल एडवांटेजेस हैं और कुछ स्पेशल एडवांटेजेस हैं एरीज के लिए। जनरल एडवांटेजेस का मतलब है कि वो एडवांटेजेस एरीज को भी मिलेंगे, टॉरस को भी मिलेंगे, जेमिनाइज को भी मिलेंगे, पाइसिन तक सभी स्टार्स को मिलेंगे। उनमें इमोशनल बूस्टर है, उसमें लव एंड केयर रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें रिदम ऑफ योर प्लेजर्स है, उसमें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हैं। ये जनरल एडवांटेजेस हैं। बट एरीज के लिए वीनस सिर्फ जनरल एडवांटेजेस का प्लैनेट नहीं है। एरीज के लिए वो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। एंड रिसर्चेज ये कहती हैं कि जब भी वीनस अच्छे एंगल पर होगा एरीज के लिए वो दौर मटीरियल या मादी फवायद का होगा। मटीरियल एडवांटेजेस लाइक योर सोर्स ऑफ इनकम, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर प्रॉफिट, योर अथॉरिटीज़ एंड इवन योर कैरियर, कारोबार वगैरह, मल्टीटास्किंग, ये सब सेकंड एंगल से कनेक्टेड चीज़ें हैं। एंड वीनस क्योंकि 17 जनवरी को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा, तो अब एक नई तरह की सोर्स ऑफ इनकम टेंडेंसी प्रोड्यूस हो सकती है। कैसी टेंडेंसी? ऑन द बिहाफ ऑफ माई 26th ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ माई प्रेडिक्शन, आप अपने सलाहियतों को एक्सपेंड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे विद इन दिस वीक एंड सो ऑन। ये 3 वीक्स के लिए सस्टेन करेगी तब्दीली। इसमें आप अपने साथ लोगों को मिलाने, पार्टनर्स को मिलाने, उलझे हुए कामों को रिजॉल्व करने, अपनी लीडरशिप को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने, अपने आइडियाज़ को मटेरियल एडवांटेजेस में कन्वर्ट करने, अपनी लाइन ऑफ एक्शंस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड इन चीज़ों से आपको इनफरादी फ़वायद भी होंगे। इनफरादी फ़वायद में माली फ़वायद हैं, कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, फेम है एंड इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ जिसमें ग्रुप इन्वॉल्व हो, कुछ लोग इन्वॉल्व होकर किसी एक ही मकसद की तकमील के लिए कोशिशें करें। ये उसका फर्स्ट एडवांटेज है वीनस का,
جب وہ 17 جنوری کو آپ کے 11th اینگل پر اپیئر ہوگا 3 ہفتوں کے لیے۔ دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وینس آپ کے 7th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ یہ ذرا انڈیویجول ٹائپ ایریز کو فائدہ دے گا، ایسے ایریز بہن بیٹیاں یا حضرات جو لائف پارٹنرشپ کے ڈیسیجن میں شائع ہیں، لیٹ ہیں، یا پھر کوشش کرنے کے باوجود وہ لائف پارٹنرشپ ڈیسیجن لے نہیں پا رہے، یا ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے۔ سو اٹ از ڈیم شیور بائی دا رولز آف اسٹرالوجی دس از اے سیزن آف اچیومنٹ ان دا لائف پارٹنرشپ۔ اس کا دوسری طرز کا فائدہ، اگر کوئی ایریز کپل اس وقت اسٹرگلنگ ریلیشن شپ پرفارم کر رہا ہے، اسے ریلیشن شپ میں خوشی نہیں ہے، شکوک جنم لے رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دل ٹیڑھے ہو رہے ہیں، اینڈ شکایتیں ایک دوسرے سے انکریز کر رہی ہیں، ان ایریز کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ثابت ہوگا، جس سے آپسی محبت، ہائی ایموشنل رسپانسبلٹی، پیسفل مائنڈ، کمپلین لیولز کا نیچے آنا، اس کی وجہ سے ان کے آپسی رشتے زیادہ اسٹرانگ باؤنڈنگ محسوس کریں گے۔ اگر وہ سیپریشن کے ڈیسیجنز لے رہے تھے، اگر وہ نفرت کے اظہار کی وجہ سے اپنی فیملی یونٹی کھو رہے تھے، تو اب وہ ریورس ہونا شروع ہوگی۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے کہ وینس از اے پلانٹ آف یور پلیجرس۔ آپ خوراک کھاتے ہوئے، غذا، آپ لباس پہنتے ہوئے، آپ کسی شہرت کو انجوائے کرتے ہوئے، آپ کسی موسمی تبدیلی کو انجوائے کرتے ہوئے، آپ کسی اچیومنٹ کو انجوائے کرتے ہوئے، جو آپ کی ایموشنل انٹینسٹی تھی، آپ 2 گھنٹے خوش رہ پاتے تھے، 6 گھنٹے خوش رہ پاتے تھے، 10 گھنٹے خوش رہ پاتے تھے، اب وہی خوشی کئی دنوں پر مبنی ہوگی، مطلب وہ طویل خوشیاں آپ کی طرف مائل ہوں گی۔ سو یہ ایک پلانٹ ہے، اور اس کی تشریح میں نے کتنے سیکٹرز آپ کو بیان کیے ہیں، یہ سب وہ ریسرچز ہیں جو آج تک اسٹرالوجی نے پلانٹری پوزیشنز، پلانٹری بیہیویئرز اینڈ آپ کی جو نیچر ہے اس کو پڑھ کر انالیسز کیے اور اس کی ایک ترتیب بنائی، اور میں نے وہ تفصیل بیان کر دی۔ ایک اور تبدیلی بھی چھوٹی سی ایکسپیکٹڈ ہے، آپ کے لیے نیا چاند ہوگا آپ کے کیریئر اینگل پر، اینڈ یہ نیا چاند شوبان کا ہے۔ اوبیسلی اس سے آپ کو ادروائز اسپرچول ٹائپ کے ایڈوانٹیجز اینڈ کیریئر ٹائپ کے ایڈوانٹیجز ملیں گے، کیونکہ یہ نیا چاند آپ کے لیے کیریئر اینگل پر ہی ہوگا۔ سو آپ کو آگے بڑھنے کی تڑپ، ترقی کی خواہش، کامیاب ہونے کی خواہش اینڈ الجھنوں سے بچنے کی خواہش بڑھے گی۔ کچھ چیزیں پرانی بھی ہیں، آپ کا رولنگ پلانٹ مارس بھی اس وقت 10th اینگل پر ہے، دیٹ از ویری اسٹرانگ پلانٹ، جو کہ آپ کو مسکولر ابیلٹی اینڈ کمپٹیشن اسکلز دے رہا ہے۔ آپ کا مرکری بھی اس وقت 10th اینگل پر ہے، جو آپ کو لائن آف ایکشنز، ڈیپ تھنکنگ، ایکوریسی یہ دے رہا ہے۔ آپ کا سورج بھی اس وقت 10th اینگل پر ہے، دیٹ از اے پلانٹ آف یور ڈیل میکنگ، دیٹ از اے پلانٹ آف یور ہائر ایجوکیشن، دیٹ از اے پلانٹ آف یور پریزنس آف مائنڈ، اینڈ ایون دیٹ از اے پلانٹ آف سم accurate and executive decision at once without any delay, without any regret۔ آپ اچھے ڈیسیجن ٹائملی لے سکیں گے۔ یہ سب اچھی خبریں تھیں۔ 2 بری خبریں ہیں۔ ایک بری خبر یہ ہے کہ سیٹرن کی پوزیشن ایریز کے لیے 60-70 جیسا بیہیو کر رہی ہے، اینڈ اس کی وجہ سے ڈیلیز آ سکتے ہیں، اینڈ اسے ریکور کرنا ہی ہوگا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس پازیٹیوٹیز کو گریب نہیں کر پائیں گے۔ سیٹرن ریزسٹنسو ہے، ڈیلیز کا پلانٹ ہے، ڈارکنیس کا پلانٹ ہے۔ اینڈ دوسری بری خبر یہ ہے کہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے ان دنوں، اور جوپیٹر کی ریٹروگریشن آپ کو ان لکی کر سکتی ہے۔ ان دونوں ہی پلانٹ کی پرابلمز کو ریزالو کرنے کے لیے اگر آپ بلو سفائر سٹون استعمال کریں، دس از اے کمپلیٹ آرٹ آف ہیلنگ، جس سے ہیومن نیچر میں ٹائم بیہیویئرز کی نیگیٹیوٹیز، سینسٹیوٹیز، ٹربلز ریپیئر ہو جاتی ہیں۔ اگر بلو سفائر 10 کیرٹ کا ساؤتھ افریقن یا 4 کیرٹ کا سری لنکن پہنا جائے تو اس سے آپ کو اتنی اسٹرینتھ ضرور مل جائے گی کہ آپ جوپیٹر کی ریٹروگریشن اور سیٹرن کی نیگیٹو امپیکٹ سے بچ سکیں گے۔ ساتھ میں سورہ شمس کی تلاوت کی جائے دن میں 5 دفعہ، اس سے بلیسنگز، فضل، خیر، برکت یہ بھی میسر آئے گی۔ ان دونوں چیزوں کے کرنے سے نہ صرف آپ اپنے بیڈ پیچ کو
نہ صرف آپ اپنے اسپیڈ آف بیڈ پچ کو ریپیئر کر سکیں گے، اسپیڈ آف سکسیس کو انکریز کر سکیں گے، بلکہ آپ کا مومنٹم آف سکسیس کسی بھی جگہ پر جا کر اسٹیٹک نہیں ہوگا، آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ اوور ویو تھا ایریز کے لیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایریز اس کے برعکس اپنی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہے اور وہ نیگیٹو ہیں جو میں نے بیان نہیں کی، اینڈ آپ اس کے کویسچنز اور اس کے آنسرز چاہتے ہیں، تو اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائیے۔ نمبر برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے واٹس ایپ کے یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں۔ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز، اگر آپ وہاں پر ایک چھوٹا سا میسج ڈالیں گے تو میرا سٹاف آپ کو سمجھا دے گا کہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے ٹائم کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اگلا ہفتہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ویک ہے جو کہ تقریباً 19 جنوری سے شروع ہوگا، سوان 25 جنوری تک جائے گا۔ اس میں سورج ایک نئے اینگل پر جائے گا، اس میں مرکری ایک نئے اینگل پر جائے گا، اس میں مارس ایک نئے اینگل پر جائے گا، اور تینوں ہی پلانٹ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اگلی ویڈیو کافی ڈیٹیلز پر مبنی ہوگی، کافی انفارمیشنز پر مبنی ہوگی، میرا خیال ہے آپ کو اسے مس نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایریز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد